آئیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہم سب کو اپنی حضوری میں اپنی تمجید و تعریف کے لیے بلایا، وہ ہم نے کی۔ اب وقت ہے ہم اس کے مقدس کلام کو اپنی چنگائی کے لیے، اپنی برکت کے لیے سنیں۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، اس لیے آپ پورے دھیان سے اور پوری توجہ سے سنیے گا۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں چیپٹر، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 58 ورس سے پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 58 ورس سے۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت رکھے۔ اونچی آواز میں بولیے آمین۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے 3 important instructions for profitable life۔ منافع بخش زندگی کے لیے 3 ضروری ہدایات۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی جب مسیح میں آتا ہے تو اس محنت سے جو وہ مسیح میں کرتا ہے، اس سے وہ منافع چاہتا ہے، وہ اسے فائدہ، پروفٹ چاہتا ہے کہ اس کا حاصل آئے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو مسیح میں محنت تو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی محنت سے استفادہ یا فائدہ نہیں حاصل کر پاتے، اور یوں ان کی محنت رائگاں چلی جاتی ہے، ویسٹ ہو جاتی ہے۔ اس ورس میں جو ہم نے پڑھی ہے، ایک ہی آیت میں، اس آیت مقدسہ میں ایک نصیحت میں 3 طرح کی ہدایات موجود ہیں۔ کیا؟ اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم، قائم رہو، خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ ورس نصیحت کے لیے ہے، پر ایک نصیحت میں 3 طرح کی ہدایات موجود ہیں، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ان 3 ہدایات کو الگ الگ طور پر سمجھیں۔ ہم اس ورس میں ان 3 انسٹرکشنز کو ایک ساتھ نہ دیکھیں، بلکہ انہیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں۔ جیسے کہ میں نے تقسیم کیا ہے، پہلا حصہ ہے اس کا خدا میں ثابت قدم رہنا، اس کا دوسرا حصہ ہے خدا میں قائم رہنا، اس کا تیسرا حصہ ہے خدا کے کام میں کیا کرنا؟ افزائش کرنا۔ میں نے کہا ہم جب اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس آیت کے 3 حصے کریں گے اور 3 حصوں میں سے سمجھیں گے، کیونکہ میں نے کہا ایک ہی آیت میں 3 ہدایات موجود ہیں، اور یہ تینوں ہدایات ہمارے منافع سے جڑی ہیں، ہمارے فائدے سے جڑی ہیں۔ ایسی مسیحی زندگی جو پھل پیدا کرے، ایسی مسیحی زندگی جو نتائج دکھائے، ایسا جیون جو مؤثر جیون ہو، جو لوگوں پر اثر رکھے، اور بائبل کہتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان 3 ہدایات کو الگ الگ طور پر سمجھیں۔ پہلی چیز، خدا میں بائبل کہتی ہے ثابت قدم رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محنت بے فائدہ نہ جائے، ہر انسٹرکشن کے بعد ثابت قدم جب لکھا ہے تو اس کے ساتھ یہ ضرور دہرایا جائے گا، اگر چاہتے ہیں کہ مسیح میں ہماری محنت بے فائدہ نہ جائے تو پہلی چیز ہے اسے کس طور سے لینا ہے، کس طرح سے؟ بائبل کہتی ہے ثابت قدم۔ بائبل کہتی ہے مسیح میں مضبوط بنو، مسیح میں قائم رہو۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بائبل کہتی ہے کہ تم یہ سوچ کر مسیح میں آئے کہ تمہارا چلنا فائدہ پیدا کرے، تمہاری دعا فائدہ پیدا کرے، تمہارے روزے، تمہاری ٹائٹ، ہر چیز
جو تمہارے ساتھ جڑی ہے اور جو تم خدا کے کاموں کے لیے کرتے ہو، چاہتے ہو کہ وہ تمہیں پروفٹ دے، منافع بخش ہو تمہارے لیے، اس کے لیے بائبل کہتی ہے یہ ضرور کرو کہ تم ثابت قدم رہو۔ اب جب ہم ثابت قدم رہنے کی بات پڑھتے ہیں، یہ ہدایت کیوں رسول نے کی ہے؟ کیونکہ پالوس یہ جانتا تھا جو ستاو میں نے سہا، جو دکھ مجھ پر آئے، جو مصیبتیں مجھ پر آئیں، جو ویرود میں نے سہا، اس نے کہا یہ ہر ایک کرسچن کی لائف میں آئے گا۔ اسے شیطان پوری کوشش کرے گا کہ اسے ہلائے ایمان میں، حالات کو استعمال کرے گا، لوگوں کو استعمال کرے گا تاکہ اسے دکھ دے وہ۔ اور بائبل کیا کہتی ہے؟ اگر تم مسیح میں فائدہ بخش محنت چاہتے ہو تو پہلی چیز ہے کیا کرنا ہے؟ بولیے، ثابت قدم رہنا ہے۔ بائبل کہتی ہے مسیحی کو آزمانے والا آئے گا اور اس مسیحی کو وہ آزمائے گا۔ اور میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں، جب تک ہماری پرکھ نہیں ہوتی ہمارا ایمان کندن نہیں بنتا، وہ سونے کی طرح خالص تپایا ہوا نہیں بنتا۔ ہر ایک مسیحی کی اس کی لائف میں پرکھ ہوتی ہے، اسے آزمایا جاتا ہے، اور وہ آزمائش بائبل کہتی ہے اس کا درجہ، اس کا لیول ہمیشہ اس کی برداشت کے مطابق ہے۔ کچھ لوگوں نے بڑے دکھ سہے، اس لیے سہے کہ ان کی برداشت کی گنجائش زیادہ تھی، کچھ نے تھوڑے سہے اس لیے کہ ان کی برداشت کم تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم بائبل سے یہ پڑھتے گئے، خدا نے ابراہیم کو جب وہ مصر میں جانے لگا، اس ملک میں کال پڑا جہاں پر وہ رہتا تھا، اور وہ مصر میں جانا چاہتا، اور خدا نے اسے نہیں روکا، وہ گیا مصر میں، اس نے مصر میں دکھ بھی اٹھایا، پر خدا کو پتا تھا کہ ابراہیم اپنے جیون میں اتنے دکھ اٹھا چکا ہے، اتنے دکھ اٹھا چکا ہے کہ مصر کا دکھ بھی اس کے ایمان کو ہلا نہیں پائے گا۔ لیکن سیم واقعہ بائبل کہتی ہے جب پڑھتے ہیں اسحاق کے لیے، اسی ملک میں جہاں پر اس کا باپ ابراہیم رہتا تھا، اسحاق بھی وہاں پر رہتا تھا، پھر کال پڑا اور وہ مصر میں جانا چاہتا ہے، خدا نے اسحاق کو روک دیا کہ مصر میں مت جانا، تو یہیں پہ رہ، میں تجھے دوں گا سب کچھ۔ ابراہیم کو مصر جانے سے نہیں روکا، اسحاق کو مصر جانے سے روک لیا۔ آپ سوچو کہ وہ خدا ابراہیم کو نہیں روک رہا تو اس کے بیٹے اسحاق کو کیوں روک رہا ہے؟ ان دونوں کی لائف کو پڑھ کے دیکھ لو، اسحاق نے اپنی زندگی میں کوئی دکھ نہیں سہا تھا، اور خدا کو پتا تھا کہ یہ بڑا سافٹ آدمی ہے، یہ سٹرگل جھیلنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم نے سٹرگل کی ہے، وہ مضبوط آدمی ہے، دکھ اسے ہلا نہیں پائے گا۔ اور بائبل کہتی ہے اسحاق کی کیپیسٹی نہیں تھی اور خدا نے اسے روک دیا، ابراہیم کی کیپیسٹی تھی، خدا نے جانے دیا اسے۔ اس لیے آپ کئی بار سوچتے ہو میرے ساتھ کا بھائی تو بڑی اچھی لائف جی رہا ہے اور میں نہیں جی رہا، میرے پڑوسی بڑا اچھا جی رہا ہے میں نہیں جیتا، اس لیے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی ہے۔ آمین، سب بولیے ہاللیلویا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جس کی کیپیسٹی ہے وہ اتنا ہی زیادہ کندن ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ خالص ہوتا ہے، اور بھٹی کا وہ عمل، وہ پروسیس اس کی لائف سے ہر طرح کی کھوٹ کو نکالتا ہے، ناقص پن کو دور کرتا ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا میرے عزیزو ہم ناقص چیزوں کو ساتھ میں لے کے آگے بڑھتے جائیں۔ خدا ان چیزوں کو ہمارے جیون سے الگ کرنے کے لیے حالات ایسے آنے دیتا ہے، اسحاق کے لیے نہیں آنے دیے، ابراہیم کے لیے آنے دیے۔ اور یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں، جب رسول نے یہ کہا کہ ثابت قدم رہو، اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، تمہیں ستاو سہنا پڑے گا، پرابلمز تمہیں گھیر لیں گی۔ آپ سوچتے ہو کہ جس قدر آپ مسیحی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو، آپ کا دائرہ تنگ ہوتا جاتا ہے، آپ کی ہاتھا بندی اور زیادہ سکڑتی جاتی ہے۔ کئی بار لوگ سوچتے ہیں جیسے جیسے میں مسیح میں بڑھ رہا ہوں میرے حالات کھٹن ہوتے جاتے ہیں،
میں اور دکھوں میں پڑ رہا ہوں، میں اور تکلیفوں میں پڑ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس راستے پر چلو جس کو آپ اختیار کر چکے ہو۔ بولو ہاں کہ نہ؟ کیا وہ چاہتا ہے ایسا؟ وہ نہیں چاہتا۔ اس لیے بائبل کہتی ہے، رسول نے کہا کہ اگر تم اپنی محنت سے فائدہ چاہتے ہو، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا میں بے فائدہ نہیں، تو کیسے بے فائدہ نہیں؟ جب تم ثابت قدم رہتے ہو، دکھ آئے آپ نے پرواہ نہیں کی، پرابلمز آئیں آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ نے فوکس کیا صرف اپنے بڑھنے پر، فوکس کیا اپنی پریئر لائف پر، آپ نے دھیان کیا اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں۔ بولیے آمین۔ عبرانیوں 3 باب کی 6 ورس میں پڑھیں گے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 6 ورس میں لکھا ہے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح لکھا ہے اس کے گھر کا مختار ہے۔ عبرانیوں 3 کی 6 لکھا ہے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا کیا ہے؟ مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک کیا لکھا ہے؟ مضبوطی سے قائم رکھیں۔ بائبل کہتی ہے بشرطے کہ کیا لکھا ہے؟ اپنی دلیری اور امید کا فخر، اپنی دلیری دکھا کر، میں نے کہا اپنی ہمت دکھا کر۔ کئی بار نہیں کہا جاتا مصیبت میں تسلی دینے کے لیے، اور نہیں ہمت رکھو حالات بدل جائیں گے، آپ نراش مت ہو، مایوس مت ہو، ہمت رکھو۔ سیم رسول کہتا ہے، لیکن مسیح لکھا ہے بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ یاد رکھیے گا، ہماری نجات کا انحصار مضبوطی سے کھڑے رہنے پر ہے۔ کس بات پر ہے؟ مضبوطی سے کھڑے رہنے پر۔ آپ کی سیلویشن ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے مضبوطی سے کھڑے رہنے پر، اور جب آپ نے مضبوطی چھوڑ دی، آپ نے ثابت قدمی چھوڑ دی، سیلویشن بھی جائے گی، پریئر لائف بھی جائے گی، ہولی لائف بھی جائے گی۔ شیطان ایموشنلی ڈسٹرب کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی سچویشن کو یوز کرے گا۔ اس صورت میں یاد رکھیے، ہماری نجات مسیح کے صلیب پر تکمیل شدہ کام پر یقین کرنے اور مضبوطی سے اس پر قائم رہنے سے بنی رہتی ہے۔ کیا چیز بولیے؟ نجات ہے، ہماری سیلویشن مسیح کے تکمیل شدہ کام پر، اس صلیب پر جو اس نے کیا، اپنے آپ کو مضبوطی سے اس کے اوپر کھینچنے سے اور اپنے آپ کو بنا کے رکھنے سے بائبل کہتی ہے ہماری نجات قائم رہتی ہے۔ جب ہم مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں تو ثابت کرتے ہیں کہ ہم خدا کا حقیقی گھر ہیں، کیونکہ رسول نے کہا اس کا گھر کون ہے؟ بولیے ہم۔ اپنے پڑوسی کو دیکھ کر بولیے آپ خدا کا گھر ہو۔ ثابت قدم رہو تو محنت فائدہ پیدا کرے گی۔ آمین۔ لکھا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محنت بے فائدہ نہ جائے، پہلی ضروری ہدایت کیا ہے؟ بولیے ثابت قدم رہنا، اپنے دکھوں میں بھی، اپنی بیماری میں بھی، قرضے میں بھی، پرابلمز میں بھی۔ بائبل کہتی ہے اپنا ثابت قدم رہنا مت چھوڑ۔ اگر ہم مسیح میں کی گئی محنتوں سے، میں نے کہا پروفٹ لینا چاہتے ہیں، ثابت قدم رہنے سے مطلب ہے ساکن کھڑے رہنا یا پھر مستحکم طور پر اس میں قائم رہنا۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 31 ورس کو پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 22واں چیپٹر اور اس کی 31 ورس کو دیکھیے کیا لکھا ہے یہاں پر۔ سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ بولیے آمین۔ لوکا کی انجیل 22واں چیپٹر اور اس کی 31 ورس میں لکھا ہے،
शमाउन शमाउन देख, शैतान ने तुमको क्या लिखा है, गो मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह, क्या लिखा है, फटके। आगे लिखा है 32 वर्ष में, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को क्या करना, मजबूत करना। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बात की, खसूसन शमाउन से, पतरस से। शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांगा है। क्यों मांगा है? कि गेहूं की तरह, गंदम के वो सुपूले की तरह तुम्हें पटके। पुराने वक्तों में गंदम निकालने का और तरीका था, कंधे पे रख के मारते थे, ऐसा ही है। और बाइबल कहती है ये यीशु मसीह के डिसाइपल्स के ऊपर शैतान की तरफ से चैलेंज है कि मुझे परमिशन दे कि मैं इनको दुख दूं, और साबित करूंगा ये रियाकार हैं। मैं साबित करूंगा ये गंदम नहीं, ये महज भूसा है। और शैतान ने, बाइबल कहती है, शागिर्दों को यीशु मसीह से मांग लिया। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, सेम हर एक क्रिश्चियन के ऊपर उसके ईमान को परखने के लिए, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को मैंने कहा परखने के लिए शैतान चैलेंज लेता है कि मैं इसकी दुआया लाइफ को हिला सकता हूं, मैं इसके बोने को हिला सकता हूं, इसके चर्च जाने को रोक सकता हूं। हर वो काम खुदा जो ये तेरे लिए करता है, मैं इसे साबित कर सकता हूं कि ये दिखावे का है, फकत मुझे परमिशन दे कि मैं इन चीजों को इसके खिलाफ इस्तेमाल करूं। और लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि मैंने दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे, तुम साबित कदम रहो, सताव तो सहो, दुख तो सहो, और क्या हो, ईमान चला ना जाए, तुम साबित कदम रहो। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जब तू वापस आए, जब तू रजू करे, तो कहा अपने भाइयों को क्या करना, बोलिए ऊंची आवाज में, अपने भाइयों को मजबूत करना। याद रखिए, हमें हाजत रहती है इस बात की कि जब हम दुख में हो, परेशानी में हो, तो कोई आकर हमारी काउंसलिंग करे, क्या नहीं रहती? बोलिए, इस बात की जरूरत रहती है कि कोई आकर हमें यीशु मसीह के वादे याद दिलाए। और यहां पर रसूल ये कहता है, उसमें हदायत की है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनतें मसीह में फायदा पैदा करें, तुम्हें फायदा दें, उसने कहा आखिर तक साबित कदम रहो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, मसीह में चलना बड़ी बात नहीं है, मसीह में चलते रहना बड़ी बात है। दुआ करना बड़ी बात नहीं, दुआ करते रहना बड़ी बात है। बोना बड़ी बात नहीं, मसीह में कंटिन्यू बोते रहना, मसीह में मुसलसल बोते रहना। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, हर वो काम जो हम मसीह में करते हैं वो एक बार नहीं, क्योंकि ये जीवन डेली प्रैक्टिस करने का नाम है। हम डेली इन चीजों को एक्सरसाइज करते गए। अगर अपनी लाइफ के हर पोर्शन में, मैंने कहा, परफेक्शन चाहते हो, स्पिरिचुअल चीजों को डेली एक्सरसाइज करो। आमेन। क्या करिए? बोलिए, उनकी डेली वर्जिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और जितनी एक्सरसाइज आप स्पिरिचुअल चीजों की करोगे, उतनी ये आपको मुनाफा बख्श बनाएंगी। बिजनेस में, फैमिली लाइफ में, आपकी जॉब में, हर चीज में ये फायदा देंगी आपको। कई लोग समझते हैं मसीही जीवन सिर्फ चर्च जाने की आदत है, बस चर्च जाओ, अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाओ। कारोबार में जाओ तो रज के करप्शन, रज के रिश्वत, रज के मतलब ज्यादा बोलना, कम तोलना। आपको लगता है कि ऐसा क्रिश्चियन अपनी लाइफ में फल पैदा करेगा? जब खुदा हमें ये कहता है कि तुम्हारी मेहनत चाहते हो बेफायदा ना जाए, तो साबित कदम रहो। तुम्हें लालच दिया जाएगा, रिश्वत दी जाएगी,
کرپشن کرنے کے موقع مہیا کیے جائیں گے۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، کئی بار دیکھا گیا ہے لوگ بجلی چوری کرتے گئے، کئی بار دیکھا گیا ہے لوگ اپنی ہی گورنمنٹ کو نقصان پہنچاتے گئے۔ تو مجھے بتائیے، ایسا کرسچن جو اپنے ہی ملک کے، اپنے ہی سماج کے، اپنے ہی علاقے کے خلاف چلے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ریئل کرسچن ہے؟ نہیں، وہ ریئل کرسچن نہیں ہے۔ بائبل یہ سکھاتی ہے کہ آخر تک وہ ثابت قدم رہے، وہ ہر لائف کے حصے میں سچائی اور صداقت کو سمجھنے والا اور اسے اپنے اوپر لاگو کرنے والا بنے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شیطان کئی بار آفر کرتا ہے ہمیں، کئی بار دعوت دیتا ہے پاپ کے لیے، رشوت کے لیے، جھوٹ کے لیے، چوری کے لیے۔ کیا دعوت نہیں دیتا؟ کیا موقع نہیں دیتا؟ وہ ہر ایک آدمی کو موقع دیتا ہے، پر بائبل کہتی ہے وہ لوگ جو موقع سے، شیطانی موقع سے فائدہ اٹھا لیتے گئے، محنت تو کرتے ہیں مسیح میں، لیکن وہ کیسی محنت ہے؟ ویسٹ ہونے والی، فائدہ پیدا کرنے والی نہیں۔ محنت وہی فائدہ پیدا کرتی ہے، ایک تو جو مسیح میں کی جائے اور مسیح میں رہ کے بھی وہ ثابت قدمی سے کی جائے۔ آئیے مکاشوہ 2 باب اس کی 10 اور اس کی 11ویں ورس کو پڑھیے۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 10ویں اور اس کی 11ویں ورس کو پڑھیے۔ لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری کیا کرے؟ آزمائش ہو، اور 10 دن تک لکھا ہے مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ کہاں تک؟ جان دینے تک۔ مسیحی زندگی 1 سال مسیح میں چلنے کا نام نہیں، 10 سال مسیح میں چلنے کا نام نہیں، 15 سال مسیح میں چلنے کا نام نہیں ہے۔ مسیح میں چلنے کا نام ہے آخر تک۔ اس لیے کئی بار آپ مجھے یہ کہتے سنو گے کہ مسیحی زندگی اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ آپ کی شروعات بڑی اچھی ہے، مسیحی زندگی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا اینڈ کتنا اچھا ہے۔ اور یہاں بائبل کہتی ہے تجھے دکھ سہنے ہوں گے پر خوف نہ کر۔ یہ بائبل نے پہلے سے آگاہ کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بتایا نہیں گیا، یہ ناگہاں مجھ پر آ گیا، یہ کیسے ہو گیا میرے لیے۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے گئے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، اس لیے کہ لکھا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ پرکھا ہوا مسیحی وہ کبھی مار نہیں کھاتا، پرکھا ہوا مسیحی کبھی ہار نہیں کھاتا، پرکھا ہوا مسیحی کبھی لائف میں ذلت اور رسوائی کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں پرکھا گیا اور میں نکلا اس آزمائش سے۔ آپ اپنی لائف میں جس قدر بڑا لیول، بڑا درجہ سوچ کے بیٹھے ہو، اسی قدر وہ آپ کی لائف کے لیے، میں یہ کہتا ہوں، پلان بھی شیطان بڑا بناتا ہے، وہ بڑے پھندے لگاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جتنا بڑا لیول ہے اتنا بڑا ڈیول ہے۔ آپ جتنا بڑا لیول سوچ کے بیٹھے ہو اتنا ہی بڑا پھر ڈیول بھی، کیونکہ جتنی بڑی پوزیشن ہے آپ پر اتنی بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں پھر۔ اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے، مکاشوہ 2 باب کی 10 اور 11ویں ورس میں لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ۔ اب لکھا ہے زندگی کا تاج۔ زندگی کا تاج کیا ہے؟ آپ کی محنت کا اجر۔ کیا ہے بولیے؟ آپ کی محنت کا اجر جو مسیح میں کی آپ نے، آپ کی محنت نے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ آخر تک ثابت قدم رہنے کی ہدایت جو دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی کہ تیری زندگی کا وہ تاج خدا کی طرف سے منتظر ہے تیرے لیے، اور وہ تیرے لیے محنت و فائدہ پیدا کرے۔ ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں دکھوں سے، بائبل کہتی ہے خوف نہ کر، اور یہ اس کے لیے زبردست ہدایت تھی
میں آپ سے کہہ چکا ہوں یہ 3 ایسی ہدایات ہیں جن سے ہم اپنی مسیحی زندگی میں منافع، چاہے وہ فزیکل چیزوں کا ہو یا چاہے وہ اسپرچل چیزوں کا ہو. خدا ایسا خدا نہیں ہے کہ ہمیں روحانی طور پر ہی بڑھاتا جائے اور جسمانی طور پر نہ بڑھائے. میں ایسے خدا کو نہیں مانتا. میں جس خدا کا پرچار کرتا ہوں، یاد رکھیے، اگر ہم اسپرچل طور پر اس میں بڑھتے ہیں، وہ فزیکلی، فائنینشلی، ہر لائف کے حصے میں اونچا کرنے کی، بڑھانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. آمین. بائبل اسی لیے کہتی ہے، داؤد نے کہا میں نے صادق کی اولاد کو بے کس کی طرح روٹی مانگتے نہیں دیکھا. کیوں نہیں مانگتے دیکھا؟ اس نے کہا خدا، بائبل کہتی کہ وہ جو اناج دھرتی سے پیدا کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں دے گا؟ اس نے کہا میں نے اسپرچل لوگوں کی اولاد کو بے کس کی طرح روٹی مانگتے، ٹکڑے مانگتے، قرض مانگتے نہیں دیکھا. سوچو، یہ داؤد کی لائف کا تجربہ تھا، اسے ہم نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے. کیا پہلی ہدایت ہے؟ بولیے. اگر اپنی زندگی میں فائدہ چاہتے ہیں، بولیے کیا ہدایت ہے؟ ثابت قدم رہو. کس میں؟ مسیح میں. آمین. اگر محنت کرو تو کہاں پر؟ مسیح میں. اور بائبل کہتی ہے پھر وہ محنت کرو ثابت قدم رہ کے، کیونکہ مشکلیں آئیں گی، تمہیں ہلنا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، جس کھیت پر ہل نہیں چلتا اس پر کبھی فصل بھی پیدا نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. جس کھیت کے ڈھیلے نہیں پھوڑے جاتے، جس کھیت کی جڑی بوٹیاں نکالی نہیں جاتی، وہاں پھل بھی نہیں پیدا ہوتا، فصل نہیں اگتی. اور یاد رکھو، اگر آپ سمجھتے ہو حالات نے ہل چلائے آپ کے اوپر، بیماریوں کی شکل میں، تنگی کی شکل میں، غربت کی اور طرح کی مشکلات کی شکل میں، تو ویٹ کرو ایک بڑا پھل اگنے کے لیے. آمین. میں نے کہا ویٹ کرو، بڑا ریزلٹ آئے گا. اور یہ گواہی ہوگی فائنینس کی، یہ گواہی ہوگی فزیکل چیزوں کی، جو سماج دیکھے گا کہ یہ چیزیں اس کے پاس پہلے نہ تھی، لیکن مسیح میں محنت کرنے سے یہ سب فائدے اس کی لائف میں آئے. ہاللیلویا. سب بولو ہاللیلویا. اب دوسری ہدایت کیا ہے؟ دوسری ہدایت ہے خدا میں کیا کرو؟ قائم رہو. اس امید پر قائم رہو. بائبل کہتی ہے کہ ہم نہ مرنے والا جیون خدا سے پائیں گے. اس امید پر اس نے کہا قائم رہو کہ ہم غیر فانی، مطلب فنا نہ ہونے والا جیون، فنا نہ ہونے والی پراپرٹی، فنا مطلب بائبل کہتی ایسا وہ حاصل یا ایسا اجر یا ایسا فائدہ جو کبھی ہم سے چھن نہیں جائے گا، وہ ہم پائیں گے، پر دوسری انسٹرکشن کو فالو کرنے سے. سب بولو آمین. اس لیے شیطان ہمیشہ بائبل کی سچائیوں پر، یاد رکھو، اٹیک کرتا ہے. جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، لوگ بولتے ہیں مسیح نے میں بنائی، اور وہ اسی چکر میں ہے، ہمیں پینی چاہیے. کتنا بڑا اٹیک ہے شیطان کا. لی بائبل کی ورس، لیکن بائبل کے حساب سے نہیں استعمال کیا، اپنے حساب سے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے شیطان کا من پسند مشغلہ کیا ہے. بائبل کی سچائیوں کو امیزش کر کے، ملاوٹ کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا. اور یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا اٹیک اسی بات پر ہے کہ بائبل کی سچائیاں نہ لگے لوگوں کو. پریچ تو ہو پر وہ بائبل رہے ہی نہیں. اگر ہم مسیح میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو بائبل کی عظیم سچائیوں کو مانیں، بائبل کی عظیم سچائیوں پر قائم رہے، بائبل کی عظیم سچائیوں کو ان کی اصل حالت کے مطابق فالو کرے، نہ کہ اپنی من پسند تشریح کر کے. سوچو، بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی. کیا مطلب تھا؟ آرامی زبان میں یہ کہا، کیا مطلب تھا؟ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
وہاں لوگوں نے اس کی کیا تفسیر کی؟ ایلیا کو بلا رہا ہے، یہ لوگوں نے کہا یہ ایلیا کو بلا رہا ہے نا؟ اب بائبل کہتی ہے وہاں پر اس کی وضاحت کچھ اور ہے، لیکن شیطان نے لوگوں کے من میں کچھ اور ڈال دیا۔ سیم آج بھی یہ ہے، آج بھی لوگ اسی چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں بائبل کی سچائیوں پر قائم رہنا ہے۔ سب بولو آمین۔ سچائی کو قبول کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم اس سچائی کو آنر کرتے ہیں، اور نہ صرف آنر کرتے ہیں، اسے اس کی اصل حالت کے مطابق اپنی لائف کے لیے ایکسپٹ کرتے ہیں۔ آپ سوچو وہ کلام جو خدا کی سانس پایا ہوا ہے، زندہ کلام جسے ہم بولتے ہیں، کیا وہ آپ کی لائف کو سیم چھوڑ دے گا؟ بولیے سیم چھوڑ دے گا؟ وہ کبھی سیم نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ جو قدرت اس کی اپنی ہے، اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو وہ قدرت ہماری لائف میں کام کرے گی۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں دوسری کنڈیشن یہ ہے، اگر مسیح میں تم فائدہ مند جیون، منافع بخش محنت چاہتے ہو، اس نے کہا خدا میں قائم رہو۔ کیا کرو؟ بولیے خدا میں قائم رہو۔ جو لوگ یاد رکھیے کرسچینٹی کو بزنس کے طور پر اپناتے گئے، وہ مایوس ہو کر واپس جاتے گئے۔ مسیح تو مجھے بتائیے بزنس کی جگہ ہے کہ خدمت کی جگہ ہے؟ اور خدمت میں دکھ اٹھانا پڑتا ہے، خدمت ایک سیکریفائس ہے، یہ تو قربانی ہے۔ کئی لوگ پاسٹرشپ کو بزنس کے طور پر لیتے ہیں، لیکن مجھے پوچھئے، میں جانتا ہوں یہ ایک قربانی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک منسٹری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو اس منسٹری کو، خدمت کو بزنس کے طور پر نہیں، خدمت کے طور پر لیتے ہیں، بائبل کہتی ہے ان کی زندگی میں خدا یہاں بھی انہیں بخشتا ہے منافع، اور وہاں بھی، آمین، وہ یہاں بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور سورگ میں بھی۔ جب پالوس نے دوسری ہدایت دی کہ خدا میں قائم رہو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ناقابل حرکت جیون میں ہو، تم حرکت نہیں کر سکتے، ساکن سٹل وہاں پر کھڑے رہو۔ اور اس نے کہا ایسے جیون کے لیے تم بلائے گئے ہو جو ڈولنے والا نہیں ہے۔ قائم رہنے سے کیا مطلب ہے؟ نہ ڈولنے والا، نہ ڈولنے والا، اور نہ ڈولنے والے سے مطلب ہے مشکلات، مصیبتیں اس کی لائف کا حصہ ہوں گی، اور اسے قائم رہنا ہے۔ سب بولو ہاللیلویا۔ ایک مسیحی کو اس کی لائف میں بہت سارے حصوں میں اسے خدا میں قائم رہنا ہوتا ہے۔ تقریباً یہ میں نے 10 ایسے حصے لکھے گئے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ایک مسیحی کو میں نے کہا جب ہم یہ پڑھتے گئے وہ اپنی زندگی میں منافع بخش محنت چاہتا ہے۔ پہلی چیز اسے ثابت قدم رہنا، دوسری چیز بائبل کیا کہتی ہے؟ اسے خدا میں قائم رہنا ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک مسیحی کو بائبل یہ تربیت اور یہ نصیحت دیتی ہے کہ ان حصوں کے اندر تجھے قائم رہنا ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ ایمان میں قائم رہو۔ کہاں پر قائم رہو؟ ایمان میں، اپنے وشواس میں، اپنے فیتھ میں۔ پہلا کرنتھیوں 16 باب اس کی 13ویں ورس پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں چیپٹر اس کی 13ویں ورس میں لکھا ہے، جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو اور مضبوط ہو۔ یہ ہدایات بھی ان ہدایات سے میل کھاتی ہیں، میچ کرتی ہیں۔ یہاں پر رسول نے کہا ایمان میں قائم رہو۔ جب تم نے مسیح کو قبول کیا، اس پر تم ایمان لائے، کہا اس میں قائم رہو۔ تمہارے ایمان سے تمہیں نکالنے کے لیے کئی بار اٹیک کیا جائے گا، لیکن بائبل کہتی ہے اپنے ایمان کو قائم رکھو۔ اس لیے مسیح نے کہا کہ شیطان نے تم کو مانگا ہے مجھ سے، لیکن میں نے دعا کی ہے تمہارا ایمان چلا نہ جائے۔
آپ کو پتا ہے جب ایمان جاتا ہے سب کچھ چلا جاتا ہے. پیسہ چلا جائے کچھ نہیں گیا, صحت چلی جائے کچھ نہیں گیا, کیونکہ یہ چیزیں پھر واپس آتی ہیں, یہ مطلب بحال ہو جاتی ہیں, ان کی ریکوری ہوتی ہے. لیکن فیتھ چلا جائے وہ ریکور نہیں ہوتا. ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں, برگشتہ بائبل کہتی ہے جو آدمی ہو جائے وہ کبھی بحال نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کا مزہ چکھ چکا ہوتا ہے. ایک میں نے کہا فیتھ لیس آدمی کے لیے ریکوری نہیں ہے, اور بائبل اسی لیے کہتی ہے, مسیح نے کہا تمہارا ایمان چلا نہ جائے. اور یہاں پر یہ پڑھتے ہیں ایک مسیحی کو اس کی لائف میں پہلا حصہ کہاں پر قائم رہنا ہے, بولیے اپنے ایمان میں. اپنے پڑوسی کو دیکھ کر بولیے اپنے ایمان میں قائم رہے. اب دوسری چیز ہے خدا میں قائم رہو. کہاں قائم رہو؟ مکاشوہ 2:13 میں لکھا ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ شیطان کی تخت گاہ میں, میں تو یہ جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے. اور جن دنوں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے, ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے کیا نہ کیا, بولیے انکار نہ کیا. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں انکار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ خدا میں قائم ہے. آمین آمین. ہم یہاں پر ذکر پڑھتے ہیں انتپاس شہید کا, وہ اپنے ایمان پر قائم ہے اور خدا میں قائم ہے, اور بائبل کہتی ہے اس نے انکار نہ کیا. تیسری چیز ہے خداوند کے نام پر قائم رہنا. تیسری چیز کیا ہے یہاں پر؟ خداوند کے نام پر قائم رہنا. اور اس کے لیے بھی یہی ریفرنس ہے مکاشوہ 3 کی, مکاشوہ 2 کی. ہم 13 کو دیکھتے ہیں, میں تو یہ جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں رہتا سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے. ہم نے کیا پڑھا؟ تیسری چیز اس آدمی کو خدا کے نام پر قائم رہنا, خدا میں قائم رہنا. اور تیسری چیز بائبل کہتی ہے ایمان میں قائم رہنا. آگے چوتھی چیز ہے کلام پر قائم رہنا. چوتھی چیز کیا ہے؟ خدا کے وچن پر, خدا کے کلام پر قائم رہنا. یہاں پر پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 8 اور اس کی 31 میں یہاں پر لکھا ہے, بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا, اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. سب بولو آمین آمین. کیسے پتا چلے گا کہ تم میرے شاگرد ہو؟ معجزے کرنے سے, نبوتیں دینے سے, ہیلنگ کرنے سے, میریکلز کرنے سے. وچن کہتا ہے خداوند کے کلام پر قائم رہنے سے. اور یہاں پر یسوع نے اپنے شاگردوں کی اس کوالیفیکیشن کو یہودیوں کے آگے رکھا. کہا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. 5ویں چیز مسیح کی محبت میں قائم رہنا. 5ویں چیز کیا ہے؟ مسیح کی محبت میں قائم رہنا. یوحنا کی انجیل اس کا 15واں چیپٹر اور اس کی 9 آیت مقدسہ میں, یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 9 آیت مقدسہ میں کیا لکھا ہے؟ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی. لکھا ہے تم میری محبت میں قائم رہو. کس میں قائم رہو؟ بولیے محبت. تم میری محبت میں, میری سے مطلب مسیح کی محبت میں قائم رہو. لکھا ہے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی میں نے تم سے محبت رکھی. اب مسیح اپنے لوگوں سے توقع کرتا ہے کہ تم میری محبت میں کیا کرو؟ قائم رہو. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کہا گیا کہ تم اپنی لائف میں
محنت تو کر رہے ہو اور فائدہ چاہتے ہو، پہلی چیز کیا ہے بولیے؟ ثابت قدم رہے۔ دوسری چیز کیا؟ خدا میں قائم رہو۔ اور قائم رہنے کے جو پارٹس، جو حصے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ پانچواں پارٹ اس کا یہ ہے کہ مسیح کی محبت میں قائم رہو۔ آگے چھٹی چیز ہے خدا کے فضل پر قائم رہو، خدا کے انوگرہ پر، اس کے گریس میں قائم رہو۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں چیپٹر، اس کی 43 ورس کو، 43 ورس کو پڑھیں گے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست 9 مرید یہودی پالوس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے اس سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ سب بولو آمین۔ بائبل کہتی ہے پالوس اور سیلاس ایک جگہ پر پرچار کر رہے ہیں، اور لکھا ہے انہوں نے ان سے کلام جب کیا تو ایک چیز ان کو ضرور کہی، خدا کے فضل پر قائم رہو۔ آمین۔ خدا کے بولیے فضل پر قائم رہو، مسیح کی محبت میں قائم رہو، خدا کے نام میں قائم رہو، خدا میں قائم رہو، ایمان میں قائم رہو، اور خدا کے کلام پر قائم رہو۔ کتنے حصے ہیں جہاں ہمیں کام کرنا ہے۔ 7ویں چیز ہے مسیح میں قائم رہو۔ 7ویں چیز کیا بولیے؟ مسیح میں قائم رہو۔ یوحنا 15 باب کی 4 ورس پڑھیں گے۔ یوحنا 15 باب اس کی 4 آیت مقدسہ۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ سب بولو آمین۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ مسیح میں قائم رہو۔ اگر اثردار زندگی، اگر پھلدار زندگی، اگر نتائج سے بھری زندگی ہمیں حاصل کرنی ہے، ان حصوں پہ کام کیجئے۔ پھر 9واں پوائنٹ ہے، 8واں پوائنٹ ہے، اپنی گواہی پر قائم رہو۔ کہاں بولیے؟ اپنی گواہی پر قائم رہو۔ ٹھیک ہے، مت کریں۔ مکاشوہ 6 باب اس کی 9 ورس کو پڑھیں گے۔ مکاشوہ 6 باب اس کی 9 ورس کو، یہاں پر لکھا ہے 8واں پوائنٹ ہے اپنی گواہی پر قائم رہو۔ مکاشوہ 6 باب اس کی 9 ورس میں لکھا ہے، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحوں کو دیکھا جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث کیا تھے بولیے؟ مارے گئے تھے۔ شہادت قبول کر لی پر اپنی گواہی نہیں چھوڑی۔ آمین۔ اگر آپ کی گواہی یہ ہے کہ میں مسیح کا بیٹا اور میں مسیح کی بیٹی ہوں، تو ہم کس طرح پاپ سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، نشوں سے، برائی سے؟ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں جب 5ویں مہر کھولی گئی تو قربان گاہ کے نیچے ایسی روحوں کو دیکھا گیا جو خدا کے کلام پر قائم رہنے اور اپنی گواہی پر قائم رہنے کے سبب سے مار دیے گئے۔ شہادت قبول کی پر خدا کے کلام کو اگنور نہیں کیا، اپنی گواہی کو قائم رکھا۔ آگے 9واں پوائنٹ کیا ہے بولیے؟ بائبل کی روایتوں پر قائم رہنا۔ بائبل کی روایت، بائبل کی ریت یا اس کا رواج یا اس کی روایت کیا ہے؟ جیسے پاکشاہ، جیسے بپتسمہ، جیسے چرچ کے اور ایسے کام، آئل میٹنگ کرنا، لے ہینڈ کرنا، یہ سب بائبل کے اندر ایک مقرر کی گئی چیزیں ہیں، اور بائبل کہتی ہے ان پر قائم رہنا۔
दूसरा थेसलोनिकियों 2 बाब की 15 वर्ष को पढ़ेंगे। दूसरा थेसलोनिकियों 2 बाब और उसकी 15 आयतें मुकद्दसा में लिखा है, बस ऐ भाइयों साबत कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी ज़बानी ये खत के जरिए से तालीम पाई उन पर कायम रहो। सब बोलो आमीन। आमीन। रसूल ने चर्च से कहा, हमारी जुबानी तुमने जिन रवायात का प्रचार सुना, उसने कहा उन पर कायम रहो। एक मसीही को उसकी जिंदगी में इन हिस्सों पर कायम रहना है। आमीन। आमीन। कितने हिस्से के कुल मिला के ये कितने बोलिए? 10 है। और यहां पर मैं इसका खुलासा आपके सामने रखता हूं, इसका नतीजा। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 5 वर्ष में कायम रहने का जो रिजल्ट आता है, जो फायदा आता है, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 5 वर्ष में पढ़ेंगे। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम क्या लिखा है, कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है प्रॉफिटलेस रहना है कि प्रॉफिटेबल बनना है। क्या करना है? प्रॉफिटेबल बनना है। और बाइबल कहती है उसके लिए इन सब चीजों को मानना, इन चीजों पर कायम रहना। और वो चीजें क्या है बोलिए? नंबर 1 ईमान पर कायम रहना, नंबर 2 खुदा में कायम रहना, नंबर 3 खुदा के नाम पर कायम रहना, नंबर 4 खुदा के कलाम पर कायम रहना, नंबर 5 मसीह की मोहब्बत में कायम रहना, नंबर 6 खुदा के फजल पर कायम रहना, नंबर 7 मसीह में कायम रहना, नंबर 8 अपनी गवाही में कायम रहना, नंबर 9 क्या लिखा है? बाइबल की उन रवायात पर कायम रहना। और 10वें में उसका खुलासा है कि अगर इन चीजों पर कायम हो तो मुझ में कायम हो। लिखा है, बाइबल कहती है तुम बहुत सा फल लाओगे। आमीन। आज का टॉपिक क्या बोलिए? इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रॉफिटेबल लाइफ। प्रॉफिटेबल फायदेमंद मुनाफा बख्श जिंदगी। कैसा नहीं चाहते हमारी दुआया लाइफ मुनाफा पैदा करे, ऐसा नहीं चाहते चर्च आना मुनाफा पैदा करे, ऐसा नहीं चाहते हमारा खुदा के साथ चलना मुनाफा पैदा करे। याद रखिए वो लोग अपनी जिंदगी में कभी तंगियों को एक्सपीरियंस नहीं करते जो हर तरह से खुदा की पैरवी करने को अबलियत देते हैं। आमीन। सब बोलिए हालेलुया। सो बाइबल के अंदर इस वर्ष के हमने 2 हिस्से देखे हैं, तीसरे को अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन 2 हिस्सों में ये पढ़ा है, पास ऐ मेरे अजीज भाइयों। पहली चीज क्या है? साबत कदम रहो। दूसरी चीज क्या है? कायम रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा। इसका मतलब है बहुत से लोगों की मेहनतें बेफायदा हुई हैं। बहुत से लोगों ने चर्च तो जाना शुरू किया, लंबे टाइम तक गए, बोया भी, दुआ भी की, रोजा भी रखा, लेकिन कुछ कमियों के करके वो अपनी जिंदगी में प्रॉफिटलेस रहे। हाई अपने सर झुकाएंगे। इन 2 हिस्सों को जिनको हमने बाइबल से स्टडी किया है, मैं ये गुजारिश करूंगा अपनी जिंदगी में इन्हें कबूल कीजिए कि खुदावंद मेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं तुझ में साबत कदम रहूं और ये साबत कदम रहना मेरी जिंदगी में फायदा पैदा करे। खुदावंद कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुझ में कायम रहूं और ये कायम रहना और साबत कदम रहने की मेहनत तुझ में मुझे प्रॉफिटेबल बनाए। आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया। मेरे साथ दुआ करिए। आई खुदा, यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। मुझे ऐसा फजल बख्श दे कि मैं जितनी मेहनत करूँ, आई खुदा वो साबत कदम रहने में और कायम रहने में करूँ और वो तुझ में करूँ, ताकि वो मेरे जीवन में फायदा पैदा करे। यीशु मसीह के नाम में खुदा मुझे ऐसा फजल बख्श दे, मेरी मेहनतें कभी रायगा ना जाए,
میری محنتیں کبھی ویرتھ نہ ہو، ویسٹ نہ ہو، وہ میرے لائف میں پروفٹ پیدا کرے۔ روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے میں اپنی لائف کے ہر پورشن میں بولیے پروفٹ کو ایکسپیرینس کرو، یسوع مسیح کے جلالی نام میں، آمین آمین۔ Thank you Jesus, hallelujah, thank you Lord.